اصلاح کا فیصلہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے دو باتیں اپنے پوری گفتگو میں جتنی باتیں عمل کی آئیں گی انشاءاللہ تعالی ہم ضرور عمل کریں۔ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، روزے کا چھوڑنا گناہ ہے، مالدار ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو گنہگار ہے، مالدار ہے صاحب استطاعت ہے حج نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے۔ یہ تمام باتیں سب کو معلوم ہیں۔ آج اپنے معلومات میں ایک اضافہ یہ بھی کر لیں، جب دین کی بات معلوم ہو جاتی ہے بندہ عمل نہیں کرتا، یہ بھی گناہ ہے۔ ارے نہ سمجھے، ارے بولو باہری نہیں ہے۔ قابل عمل بات اگر معلوم ہو جائے، اگر بندہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دینی مجلسوں میں بندے آتے نہیں، اللہ بلاتے ہیں۔ کسی جگہ پر دعوت کو گئے، کھائے درے واپس آئے، عقل کے خلاف ہے۔ دینی مجلسوں کو اگر آئے، عمل کی بات سنیں اور عمل کا ارادہ تک نہ ہو تو پھر یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے سورہ بقرہ یاد کرنے کے لیے 2.5 سال کا عرصہ لگا۔ 2.5 سال میں سورہ بقرہ یاد کریں گے۔ ہمارے بچے تو مدرسے میں الحمدللہ 3-4 مہینے میں 2.5 پارے کا سورہ بقرہ یاد کر لیتے ہیں۔ کسی نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا حضرت ایک سورہ یاد کرنے کے لیے آپ کو 2.5 سال کا عرصہ لگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں میں صرف یاد نہیں کر رہا ہوں، جب تک ایک آیت یاد کر کے اس پر عمل نہیں کرتا میں دوسری آیت یاد نہیں کرتا۔ اسی لیے تو صحابہ کامیاب تھے، ادھر نبی سے سنے ادھر عمل آ گیا زندگی میں۔ وہاں ایک مولانا ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا برکاتہ ہوں۔ میری محبت کہتی ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں جو امام ابو حنیفہ امام شافعی کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ ہمارے دور میں اللہ تعالیٰ ایسے بزرگان کو پیدا کر کے یہ بتانا چاہے دیکھو یہ حضرات ہی اگر ایسے ہیں تو ابو حنیفہ کیسے ہوں۔ ساری دنیا کا مرجع ہے حضرت۔ ہمارے بچوں کو کبھی ہمارے علماء کا نام بھی بتاؤ، ان کو بتاؤ کہ قاسم نانوتوی کون ہے، ان کو بتاؤ کہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کون، ان کو بتاؤ کہ حضرت اشرف علی تھانوی کون، ان کو بتاؤ کہ دارالعلوم دیوبند کیا ہے۔ ہماری نسلوں کو دیکھتا ہوں تو میں بڑے ہی احتیاط کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں میرے دوستو مجھے معاف فرمائے، ہم نے تربیت کو شروع ہی نہیں کیا ہے جبکہ اب ہمارے پاس ان کی پوری تربیت کرنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک کام ہے ہمارے سامنے
لیکن ہماری اپنی غفلتوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی تربیت کا ابھی آغاز نہیں کیا. اب اگر ہم سن کر ان پر محنت کریں گے تو محنت کے مکمل ہونے سے پہلے کہیں زندگی ختم نہ ہو جائے. ان کو معلوم ہے گاندھی جی کو، ان کو معلوم ہے نہرو کو، ولبھ بھائی پٹیل کو. اس وقت چنئی سپر کنگز ٹیم T20 IPL کا کیپٹن کون؟ ان کو نہیں معلوم ہے اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمل. ابھی میں عنوان نہیں شروع کیا، ایک درد آ گیا بیچ میں عرض کر رہا ہوں. ہمارا حال تو اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے. ان کو حضرت قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، امداد اللہ مہاجر، اشرف علی تھانوی، حسین احمد مدنی، حضرت شاہ ابو سعود، اشرف علی باقوی، یہ حضرات، شیخنا شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات تو بہت دور کی بات. ان بچوں کو معلوم نہیں کہ ہماری مسجد کے امام کا نام کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بات صحیح ہے غلط ہے؟ ارے ذرا منگیات بھی ہلاؤ رے بابا. اگر ہم لوگ ان تمام باتوں پر محنت کرتے، کتوں کی طرح جو حضرت ٹیپو سلطان کی سیرت پر بھوگتے ہیں، ان کا بھوگنا ان کے اوپر سے ہوا بن کر گزر جائے گا. اور ٹور کے مسلمانوں، ذمہ داروں، آندھرا پردیش ہو، تلنگانہ ہو، کرناٹک ہو، بہار ہو، یوپی ہو، 70 پر 5 سال کا آزادی کے بعد کا یہ زمانہ پورے کا پورا ہمارا غفلت پہ گزرا. جید علماء ہے یہ سب، ان کے سامنے میں چھوٹا طفل مکتب ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری اصلاح کریں گے اگر بات میں غلط کہوں. 75 سال ہندوستان آزاد ہو کر 75 ایئرس پورا غفلت میں ہمارا گزرا، اور پورے ہوش کے ساتھ دشمنوں نے اس زمانے کو استعمال کیا. اب ان کے ہاتھوں میں کامیابیاں ہیں، ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. حضرت تقی عثمانی پر بات آ گئی، سورہ بقرہ پر بات آ گئی، عمل اور نیت پر بات آ گئی. ذہن میں رکھو میں کیا بولتے بولتے یہاں تک پہنچا تھا. اب تو ہندوستان کے ایک ایک مسلمان کے گھر کے ایک ایک فرد کو جاگنا واجب ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا معلوم؟ اگر ہم لوگ نہیں جاگیں گے. آج صبح ہی مولانا کے مدرسے کے جلسے میں یہ بات بول کر آیا، اگر ہم نہیں جاگیں گے 10 12 15 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا، بہت دور کی بات کر رہا ہوں، 5 سال ہمارے اوپر نہیں گزریں گے، ہماری نسلیں ہمارے گھروں کے اندر پوجا کرے گی، ہم دیکھتے رہیں گے. جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا. بولو کیا تیری بولو رہتا ہوں سبحان اللہ. تو اللہ باللہ گزر گا، تمہیں چھپتے رہے ہوگا، تمہیں بولے تو میں چل جانا پڑے گا. بعد میں ان بچوں کے اندر جوش ہونا اچھا ہے، جوش ہے. جاگ جا اے
مسلمان سویرا ہوا. تمہیں اب سبحان اللہ بولے تو تمہارا انعام کٹ. تمہاری بھلائی کے لیے ان کو جگانا چاہو، ان کو جگ کے لگا سلط. جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا. انشاءاللہ بولو گے. دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا. بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا. بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا. اس چمن کا نگہباں کہاں کھو گیا. جاگو. چھوٹا جلسہ بڑا جلسہ، کم افراد زیادہ افراد، خدا کی قسم اس حدیث کے پاس حدیث نہیں ہے. ہزاروں کے مجمع میں یہ حدیث اپنا جو درد رکھتا ہے، 4 بیٹھے رہے رسول اللہ کے وہ درد رکھتا ہوں. میرے دوستو جاگو جاگو جاگو. اگر 24 گھنٹے ان بچوں کی تربیت کو آپ دے نہیں سکتے تو 24 منٹ تو دو. مولانا بڑے درد کے ساتھ ان جملوں کو آپ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. سونے کی پلیٹ میں کھلانے والے باپ کو میں مشفق نہیں سمجھتا. چاندی کے گلاس میں دودھ پلانے والے باپ کو میں مشفق نہیں سمجھتا. کروڑوں روپے بچے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر وراثت بنا کر رکھنے والے باپ کو میں مشفق نہیں سمجھتا. وہ باپ جو غریب ہے، پرزٹور کے بس اسٹینڈ میں پپئی کی کنکڑی کی انانس کی شاخیں بیچ کر 100 روپے لے کر آتا ہے اور بچے کو ایک ایک چاکلیٹ کے لیے تڑپاتا، دولت نہ ہونے کی وجہ سے، باوجود اس کی غربت کا یہ حال ہو کر اپنے بچوں کی جو باپ تربیت کرتا ہے وہ میری نگاہ میں تربیت، میری نگاہ میں باپ نہیں، شریعت کی نگاہ میں بھی وہی باپ ہے. حضرت علی نے کیا کہا؟ سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی نے فرمایا یتیم وہ نہیں جس کا باپ نہیں، یتیم وہ ہے جس بچے کی تربیت نہیں. یتیم وہ نہیں جس کا باپ نہیں، یتیم وہ ہے جس بچے کی تربیت نہیں ہوگی. اگر اس گرامر کو رکھیں گے تو میرے دوستو ہمیں زندہ رہ کر بھی ہمارے بچے نہیں. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ روزانہ ان بچوں کو دو، ان کے ساتھ بیٹھو. دین کی جو باتیں آپ کو معلوم ہے ان بچوں کو بٹھا کر آپ اپنے انداز سے سمجھاؤ، بتاؤ. بیٹے تیرا باپ بڑا نہیں ہے، تیرا نبی تیرے حق میں بڑا ہے. بیٹے تیرا باپ بڑا نہیں ہے، تیرے لیے اللہ بڑے ہیں. اللہ نے تیرے لیے ایک نظام مجھے بنایا ہے. بیٹے یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے نبی کا نام محمد ہے، ہمارے نبی کے صحابہ کا نام یہ ہے. بیٹے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، کرسی سب سے بڑی دولت نہیں، پیسہ سب سے بڑی دولت نہیں، جائیداد سب سے بڑی دولت نہیں. بیٹے ایمان سب سے بڑی دولت ہے. یاد رکھنا میرے لال، وقت آ جائے جان قربان کر دے ایمان کا سودا کر دے. ایسا اگر 20 سال تربیت کریں گے ان کمینوں کا پلان ہمارے دروازوں پہ آ کر ناکام ہو جائے گا.
لوگ کہتے ہیں کہ حضرات جو زمانہ جانتے ہیں یہ لوگ، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، اس وقت ہمارے ملک کی جو سینٹرل سرکار ہے وہ کیسے کیسے پلان لے کر آ رہی ہے، جانتے ہوں گے آپ لوگ۔ دین کے اعتبار سے کورے ہوں لیکن دنیا کے اعتبار سے تو کورے نہیں ہیں، جانتے ہیں کیسے کیسے پلان لے کر آ رہے ہیں۔ اور اس وقت ساری دنیا کے مسلمان اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ پریشان حضرات علماء ہیں۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، جنے ہمیں لیکن ہمارے بچوں کی فکر کر رہے ہیں یہ علماء، یہ پکی بات ہے۔ اور ساری دنیا میں بھی جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب میں ہر مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں مسلمانوں میں جو مذہبی لوگ علماء کرام ہیں یہ اپنے قوم کی جتنی فکر کرتے ہیں، اگر ان کے فکروں کے 1 کروڑ حصے بھی کر دے، دوسری قوم کے مذہبی لوگ اپنے قوم کے بچوں کے حق میں 1% بھی فکر نہیں کرتے۔ یہ پکی بات ہے میرے پیاروں، یہ پکی بات ہے، 100% پکی بات ہے۔ اللہ ان علماء کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کی ضرورتوں کو اللہ اپنے غیب سے پورا فرمائے، ان کو صحت اور عافیت کے فیصلے فرمائے۔ میں حضرات علماء کرام کو بہت دعا دیتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، کیونکہ خوف کی فکر خلوص کے ساتھ اگر کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتا ہے، پڑھ کر نکلنے کے بعد اس کی نظر دولت پر ہوتی ہے، انجینئر بنتا ہے، پڑھ کر نکلنے کے بعد اس کی نظر دولت پر ہوتی ہے، لائر بنتا ہے، پڑھ کر نکلنے کے بعد اس کی نظر کمانے اور دولت پر ہوتی ہے، لیکن مدرسے میں پڑھ کر جب بچہ نکلتا ہے اس کی نظر دولت پر نہیں، اپنے نبی کی امت کی خدمت پر ہوتی ہے۔ تم جتنے کاروبار کرتے ہیں وہ تمام کاروبار ان علماء کرام کو کرنا آتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن اگر ہم ہی کاروبار میں اتر جائے تو پھر امامت کون کرے گا؟ لوگ آج سمجھتے ہیں بات بڑی گہرائی میں جا رہی ہے، خدا سے دعا کرو کہ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ آپ لوگوں کا طلب، آپ لوگوں کا شوق جیسے ہوتا ہے، اللہ مقرر کا ذہن کھول دیتا ہے، عمل سمجھ میں بات نیت، 2 باتیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب یہاں سے بات گہرائی میں آ رہی ہے، توجہ کے ساتھ سنیں میرے دوستوں۔ لوگ کہتے ہیں آج کل میں امام صاحب کی کیا ضرورت تھا، وہ 4 رکعت پڑھانے کے واسطے کہ ہمیں نہیں کیا کو بولتے لوگ، آج کل چل رہا ہے چل رہا ہے۔ میں آپریشن کر رہا ہوں، آج کل پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں سب۔ ذرا اچھی پگڑی بننا آگا، ذرا اچھی داڑھی آگی، لمبا جھوپا سے لا لیا، میں بھی نماز پڑھا سکتا ہوں نا بول کر یہ ذہن میں آ گیا، میں بھی نماز پڑھا سکتا ہوں، میں بھی بیان کر سکتا ہوں، یہ ذہن میں آ گیا۔ خدا یہ نکالو، یہ نکالو، یہ نکالو، پڑھا سکتے ہیں۔ امامت ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، نبی کی وراثت ہے۔ جو نبی کا غلام ہے اگر وہ علم حاصل کیا تو آپ بھی امامت کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن جو ذہن میں ہے 2 رکعت نماز پڑھانے کے واسطے مولوی صاحب ہونا کیا بات ضروری، ہمیں بھی نماز پڑھا سکتی بول کر بنگلور کے اندر ایک مسجد میں لاک ڈاؤن سے لے کر اب تک مستقل سند یافتہ عالم نہیں ہے کہ ٹیسٹ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، جماعت کے ساتھیاں گھر کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایک مسجد، اس مسجد کے بارے میں سنا تو میں خود نماز پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے نماز پڑھاؤ بول کر بولے میں نہیں بھائی، میں نماز نہیں پڑھا سکتا، میرا کچھ مسئلہ ہے، ایسا چپکے تیری بول کو کون پڑھاتا دیکھیں گے بول کر کھڑیا۔ تو ایک جماعت کے ساتھی نماز پڑھائے، مولانا میں نے کہا صاف کہا کہ نماز کو دہرانا پڑے گا، خالی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ لینے کا نام تلاوت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کے جتنے فائدے ہیں دنیا کی کسی کتاب کے پڑھنے کا اتنا گرامر نہیں ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، ذہن میں رکھو، الحمدللہ رب العالمین، دونوں میں فرق معلوم ہو؟ دونوں میں فرق ہے؟ پھر ایک مرتبہ پڑھ کو سنا دوں دیکھو، الحمدللہ رب العالمین۔ آواز ہماری پیاری ہونا ضروری نہیں، تمہاری بھی ہو سکتی ہے آواز پیاری، آواز خوبصورت ہونے کا نام خیرات نہیں۔ آپ کے ساتھ جو خیرات پڑے اب گرچہ کہ لے نہیں تھا لیکن میں باغ باغ ہو گیا، وہ تجوید ہے، وہ مخارج ہے۔ قرآن کو قرآن والا ہی پہچانتا ہے، چاول کا بیپار کرنے والا کیا پہچانتا، کپڑے کا بیپار کرنے والا کیا پہچانتا، ٹو ویلر کا کاروبار کرنے والا کیا پہچانتا، قرآن کو قرآن والا ہی پہچانتا ہے۔ ڈفرنس ہے، فرق ہے، تلاوت میں محسوس کرو۔ آواز خوبصورت، پڑھنے کا طریقہ ہو تو قرآن صحیح نہیں ہوگا۔ قرآن کے اندر دو چیزوں کا لحاظ ہوگا، ایک مخارج کا، ایک تجوید کا، مخارج الگ تجوید الگ، یہ دو چیزیں جس کے اندر ہو اسی کی تلاوت سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی خیرات۔ قاری صاحب توجہ کہتا ہوں، میں صحیح پڑھ رہا ہوں کیا؟ دیکھو تمہیں پڑھے تو مجھے دیکھا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، دونوں میں فرق ہے۔ پہلی مرتبہ پڑھا تو ہا کا مخرج نہیں کیا، الحمد، الحمد الگ، الحمد الگ۔ پہلی مرتبہ پڑھا تو را پر نہیں پڑھا، رب العالمین۔ دوسری مرتبہ پڑھا تو را کو پر پڑھا، رب العالمین۔ پہلی مرتبہ پڑھا تو عالمین کہا، عین برابر نہیں نکالیا، عین کی جگہ حمزہ نکلا۔ دوسری مرتبہ جب پڑھا تو عین کی جگہ عین نکلا۔ اگر عین اور حمزہ میں فرق نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ الگ الگ کیوں نہیں ہوتا؟ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، صاد کے بعد جو حرف آتا ہے، واو جو یہ مکتب میں پڑھنے والے بچے تک جانتے ہیں، سب سے زیادہ یہ حرف نکالنا بہت مشکل ہے۔ ایک حدیث میں تو پیارے آقا نے فرمایا، اس حرف کا حق میں ہی ادا کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علماء بیٹھے ہیں، کتنی تعجب کی بات بتا رہا ہوں، سنو۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک زبردست امام گزرے ہیں، جو حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، معبر بھی تھے۔ حافظ کا تو قرآن بیعت کرنے والے کو، عالم کا تو قرآن کے مسئلے مسائل کو جاننے والے کو، مفسر بولے تو اور گہرائی میں اترنے والے کو، محدث بولے تو حدیث کی گہرائی میں اترنے والے کو، معبر کسے بولتے؟ خواب کی تعبیر بولنا بھی ایک علم ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں، خواب دیکھے اچھا رہا تو بھی کسی کو بولو نہ کو، خراب رہا تو بھی کسی کو بولو نہ کو۔ خراب رہا تو بولو نہ کو، یہ سمجھ میں آتی بات۔ اچھا رہا تو بولو نہ کو، یہ کئی کو، اس لیے کہ سننے والا اگر حاسد ہو تو اس کے حسد کا اثر اس تیرے خواب تک پڑے گا۔ پھر کسے بیان کرنا؟ خواب کی تعبیر کا علم کسے ہے کہ اس کے بعد جا کر بولنا۔ مولانا کو پہلے پوچھ لینا، مولانا خواب کی تعبیر بیان کرنا آتا کیا؟ آتا کا تو بولنا، وہ بھی خواب کی تعبیر
دن میں بولے تو الگ نتیجہ نکلتا، رات میں بولے تو الگ نتیجہ نکلتا، سردی کے سیزن کا خواب کا نتیجہ الگ، گرمی کے سیزن کا خواب کا نتیجہ ارے زبردست ہے، زبردست۔ محمد بن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر بولا حضرت میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا گھر جل رہا ہے۔ حضرت بولے فوراً جا گھر والوں کو باہر کر ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ انہیں دوڑتا گیا، بیوی بچوں کو باہر کریا، سامان سب باہر کریا، سب کر ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ اس کا گھر گر گیا۔ خواب دیکھا۔ ذرے دن کے بعد ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ حضرت فرمانے لگے جا کر گھر کے اندر کسی کونے میں کھود، سونا نکلے گا، سونا۔ اب انہیں جا کر دیکھا، کھودیا تو سونا نکلے گا۔ یہ حضرتاں کے اطراف رکھتے ہیں کہ لوگ انہوں حضرتاں کو خود پریشان کرتے ہیں۔ اب انہیں مرید تھا، حضرت کو پوچھا حضرت پہلے والا بھی وہ خواب دیکھا، دوسرے والا بھی وہ خواب دیکھا، پہلے کی تعبیر الگ، دوسرے کی تعبیر الگ۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں خواب پر موسم کا بھی اثر پڑتا ہے۔ پہلے والے نے جب خواب دیکھا موسم گرمی کا تھا، گرمی میں آگ دیکھنا مصیبت ہے۔ دوسرا والا جب خواب دیکھا موسم سردی کا تھا، سردی میں آگ راحت ہے۔ یہ نانیاں دادیاں سے سب خوابہ پوچھنا نہیں بولنا۔ نانی خواب میں میں سانپان دیکھا نانی۔ اب نانی تو پیرانے پیر کی پوتری، اٹھاتے ہی تعبیر کیا بولتی، تیرے دشمن بہت دیکھ کو انہیں پورے محلے کا دشمن ہے، پورے خاندان کا انہیں دشمن، جورو کا انہیں دشمن، پورے محلے کا انہیں دشمن۔ اس کے خواب میں ساما آگے تو نانی کیا دیتی تعبیر، تیرے دشمن آپ ہوتے۔ اللہ، جس کو پاس تعبیر کا علم نہیں ہوتا اس کے پاس اگر خواب بیان کرتے ہیں اس کے زبان سے جو نکلتا وہ بھی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ دشمنہ نہیں رکھتے، اس کے منہ سے نکل کر تیرے دشمنہ زیادہ ہی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے آج سے دشمنہ زیادہ ہو جائیں گے۔ رات میں خواب بھی کسی کو بیان نہیں کرنا کہ تمہیں تو دیکھتا لے خواب ہو۔ اب حضرت کو 10 بجے فون کر دال کو میں ایسا خواب دیکھا وہ کر بولے تو تمہیں تو دیکھ ڈالے خواب، ویسا خواب اب حضرت کو پڑھنے کا امکان نہیں ہے۔ منجھے ایک نوجوان رات میں 10-11 بجے ستایا، حضرت سو گئے کیا حضرت؟ میں بولا نہیں بات تیرے فون کا انتظار کرنے کو کہ خواب دیکھتا تو صبح سے پریشان ہو حضرت، نہیں بات صبح کو بول، نہیں حضرت رات کو نیند آنگی نہیں حضرت، آتی بھی کرو حضرت، جمعہ تمہارے مسجد میں پڑھتا سو حضرت، کیا کیا کی چلایا میں بھی دیکھا، اللہ اکبر، بولے بغیر انہیں سونے والا بھی نہیں، مجھے سونے دینا بھی نہیں، پھر کیا دیکھا کہ دیکھیں گے کو گزر خواب میں حضرت میری جورو کو میں کالی ساڑی پہنے کا سکا دیکھا حضرت نے تیری جورو کو کالی ساڑی پہنی سو بولنے کیسے یہ وقت ملیا، اب میں سو کو میری جورو کا خواب ایسا پڑ گا تو نبوت کا 40واں حصہ ہے خواب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس وقت یہ عقیدہ بھی خطرے میں، اسلام اور مسلمان بڑے نرمے میں ہیں، ایمان خطرے میں، عقیدے
میں، تقوی قطرے میں، حیا قطرے میں، شرم قطرے میں۔ اسی لیے میرے دوستو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت جو اللہ کا بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے اعمال پر صحابہ کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ ایمان خطرے میں، اعمال خطرے میں، عقیدے خطرے میں، مقدمے میں اٹکاؤ پیارو، پرگٹور کے میرے دوستو، نوجوانوں میں مقدمے میں اٹکاؤ۔ یہ عقیدہ بھی اس وقت خطرے میں ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، ہمارا سب کا الحمدللہ یہ عقیدہ بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے۔ ان بچوں کو یہ بھی پیالہ پلاؤ کہ ہمارے نبی کے بعد کائنات میں قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، تبع تابعی بھی نہیں۔ غوث ہو سکتا ہے، قطب ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، مفسر اور محدث ہو سکتا ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا۔ کبھی اس پر انشاءاللہ علماء تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ جملہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے دل دماغ میں بٹھا دو کہ میرے یعنی اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد نبوت کے تمام اجزاء ختم، ایک حصہ نبوت کا باقی رہے گا، وہ ہے اچھے خواب۔ اچھے خوابوں کا پڑھنا بھی انبیاء کا مزاج ہے۔ کبھی کسی نبی کو برا خواب نہیں پڑھا، ڈراؤنی خواب نہیں پڑھا، کبھی کسی نبی کو نعوذ باللہ بے حیا خواب نہیں پڑھا۔ اور اس نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے اولیاء کا بھی یہی مزاج تھا، کبھی کسی نبی کو ڈراؤنی خواب نہیں پڑھا، کبھی کسی نبی کو بے حیا خواب نہیں پڑا، بے شرم خواب نہیں پڑا۔ محمد بن سیرین کی بات سے یہاں چلے گئی نا، وہی محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ کا کرم ہے میں بیداری کی حالت میں کسی غیر عورت کو دیکھا تو دور کی بات، میں نے خواب میں بھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا۔ خواب میں بھی حاجی صاحب، خواب میں بھی میں نے کبھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا۔ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا تھا خواب میں۔ احتلام بولے تو سمجھتے نہیں، کہو بول کر بولے تو میں بول بھی نہیں سکتا، بچے بیٹھے ہیں۔ انبیاء کے بعد صحابہ تابعین و تبع تابعین کو احتلام ہوتا تھا۔ کچھ اولیاء ایسے گزرے ہیں اللہ اکبر، ان کو بھی اپنی پوری زندگی میں کبھی خواب اور احتلام نہیں ہوا۔ ان میں سے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، کتنا تقویٰ رہا ہوگا۔ راز کیا ہے اچھے خواب اور خواب میں احتیاط کا؟ راز کیا ہے؟ قاسم العلم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دن کے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ اس کے خواب کو سنوارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دن میں نگاہوں کی حفاظت کرو، پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر نہ دیکھو۔ پہلی نظر بھی معاف کا مطلب بائی چانس معاف ہے، دیکھنے کے ارادے سے پہلی نظر بھی گناہ ہے۔ یہ مسئلہ سمجھو۔ عام طور پر حضرات علماء کہہ دیتے ہیں پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر بھی معاف نہیں، پہلی نظر کب معاف ہے؟ بائی چانس پڑ گئی تو پہلی نظر معاف ہے، دیکھنے کے ارادے سے پہلی نظر بھی معاف نہیں ہے۔ ادیدہ مکتی ہمارا پیش، یہ فائد، یہ فتویٰ ہے، تقویٰ ہے۔
پہلی نظر معاف کا مطلب آپ اپنے ارادے سے پہلی مرتبہ جس کو چاہے اسے دیکھیں. نہیں پیارے، پہلی نظر معاف کب ہوتی ہے؟ جب پہلی نظر نہ چاہ کر پڑ جائے. چاہت کے ساتھ پہلی نظر بھی گناہ کبیرہ. یا علی لک الاولی وعلیک الثانیہ، اس حدیث کی شرح میں یہ تمام باتیں آتی ہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باتوں کو اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ ہمارے اکابر کے درجات کو بلند فرمائے. کیا یہی بات بیان فرمائی ہے؟ پہلی نظر کا معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چاہ کر بھی پہلی نظر پر دیکھیں وہ معاف نہیں. بائی چانس پہلی نظر کسی پر پڑ جائے وہ معاف ہے. چاہ کر آپ کسی کو دیکھیں وہ پہلی نظر بھی معاف نہیں. پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو چیزوں کی حفاظت کرو ورنہ موت کے وقت خطرہ ہوگا. ایک نگاہ کی حفاظت کرو، ایک پیٹ کی حفاظت کرو، کیونکہ موت کے وقت زبان سے کلمہ نکلنے کا تعلق ان دو چیزوں کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے. اٹھا کر دیکھو بنیت الطالبین. لیکن آج یہ دو چیزوں میں امت مبتلا ہے. عام تو عام، خاص آدمی بھی مبتلا ہے. عوام کیا مبتلا، خواص بھی اس مسئلے میں مبتلا ہے. بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے میرے دوستوں. اللہ اکبر وغیرہ. آزمائش کے طور پر دیکھو کبھی کہ ایک دو دن میں کسی کو نہ دیکھو، موبائل کو نہ دیکھو، ضرورت والی چیزوں کو اختیار کرو، نگاہ نیچی رکھو، باہر گئے تو بھی نگاہ نہ اٹھاؤ، ڈرتے رہو ڈرتے رہو ڈرتے رہو. بھائی چانس بھی کسی پر نظر پڑ جائے تو پھر زبان سے استغفر اللہ کرتے رہو. 2-3 دن نہیں گزریں گے انشاءاللہ ایسا خواب پڑے گا، اللہ اکبر، آپ آگ ہو جائے. شاید میں کربا میں یہ واقعہ بیان کیا نہیں گیا، معلوم نہیں. حضرت قبلہ بار بار بلاتے ہیں. لاک ڈاؤن سے پہلے ایک مرتبہ ایک نوجوان میرے پاس آیا. کسی کالج میں ڈگری کر رہا تھا. نوجوان 23-24 سال کا بچہ، بڑا کورس کر رہا تھا. مجھے وہ الفاظ بھی یاد نہیں ہے، میرے ہر بڑی کالے پیروں ہوتی. فون کر کے وقت لے کر برابر پہنچا میرے پاس. حالانکہ میں اسے بلا کر بھول گیا تھا لیکن وہ یاد رکھ کے آیا. مغرب کی نماز میں ہمارے گھر کی مسجد میں پڑھا تھا. جمعرات کا دن تھا، یاد ہے مجھے اچھے طریقے سے. نماز سے جب میں فارغ ہو کر نکل رہا تھا، نوجوان دروازے کے پاس کھڑے ہو کر سلام بڑے ادب کے ساتھ کیا، بڑے ادب کے ساتھ مصافحہ اتنے ادب کے ساتھ کیا. نوجوانوں بات آ رہی ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ تمہارے اندر اس وقت ادب کی بڑی کمی ہے. میں تو سب کچھ چھوڑ دیا ہوں، آپ کے پیچھے پڑ گیا ہوں. کبھی آؤں گا تو صرف ادب کو عنوان بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج آپ ہمارا کیا ادب کرتے، ہم آپ کا کیا ادب کرتے. آج کا جنریشن تو پیدا کرنے والی ماں باپ کا ادب نہیں کرتے. اس نے بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا، بڑے ادب کے ساتھ مصافحہ کیا. اس کے بعد ہاتھ ایسے باندھ کر کھڑا رہا. کالج میں پڑھنے والا بچہ، تعجب تو یہاں ہوتا ہے، ورنہ کالجوں کا ماحول کیسا ہے، اسکولوں کا ماحول کیسا ہے، کانوینٹس کا ماحول کیسا ہے، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے ہر ایک جانتے ہیں اتنا خراب ماحول ہے، اللہ اکبر، جو بیان سے باہر ہے، بیان سے باہر ہے.
آج ہندوستان کی حکومتیں اور بعض ریاستوں کی حکومتیں مدارس کے پیچھے جتنا پڑی ہے، 10% بھی اگر کالجوں اور یونیورسٹیوں اور اسکولوں کی اصلاح کے پیچھے پڑتی تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی۔ ذرا بچوں خاموش کرو، مولانا پانی مت پلاؤ۔ یہ بچے پردر ٹولکٹ کی یو پی کی بڑے ادب کے ساتھ اس نے کہا کہ حضرت آپ سے اجازت لیا ہوں آج ملاقات کے لیے، 3 دن پہلے فون کیا تھا، آپ فلاں جگہ پر تھے، آج آنے کے لیے کہا۔ ارے بھی آؤ بھی بول کر بلا لے کر ہمارے گھر گیا، ہمارے گھر میں باہر مہمان خانہ ہے، وہاں بٹھایا۔ مغرب کے بعد تو مودی جی بہت یاد آتے ہیں، نہیں معلوم مودی جی کا مطلب چائے، اور اصل چائے کا مزہ تو بنگلور میں ہے، ٹھنڈے ماحول میں چائے کا مزہ ملتا ہے، یہاں تو ٹھنڈے کا مزہ ہے۔ اب میں نے ان کے لیے میرے لیے گھر میں چائے کے لیے کہا تو وہ چائے اور وائے بسکٹ وغیرہ آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتا کیا ہوں کہ اس کے آنکھ لال ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ نوٹ ہوا 22-23 سال کا بچہ، میں پریشان ہو گیا اور اس کا لباس بھی بڑا متشدد تھا۔ متشدد کا مطلب شریعت کے مطابق تھا، جبہ پہنا تھا، سادہ سیدھا ڈانٹیج پہنا تھا، لیکن ٹکنے سے اوپر پہنا تھا۔ یہ بہت بڑا تقویٰ ہے اس زمانے کا، اگر کسی کی عزت ٹکنے سے اوپر ہو، بہت بڑا تقویٰ ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگا تو میں نے پوچھا کیا بات، اس طرح کدھر واقعی کو بھر ہو رہا ہے؟ نہیں حضرت میری اپنی زندگی آپ کے سامنے رکھنا، میں سمجھا شاید درد کا مارا ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی تقاضا ہے۔ کہنے لگا کہ حضرت آپ یقین کرنا ہے۔ میں بڑا اچھی بات ہے، قابل یقین بات ہے تو یقین کروں گا۔ تو اس کے بعد میں نے پوچھا بات کیا ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت الحمدللہ اب تک میں خواب میں 7 مرتبہ نبی کو دیکھا۔ ابھی اس دور میں 3-4 سال آگے پیچھے رکھنا، 7 مرتبہ کسے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 7 مرتبہ خواب میں دیکھنے کی وجہ سے حضرت خدا کی قسم آنکھ بند کرتا ہوں تو میرے نگاہوں میں وہی چہرہ اب بھی نظر آتا ہے۔ تقوی کا دور چلا گیا، طہارت کا دور چلا گیا، اولیاء کا دور چلا گیا۔ غلط بھائیو دوستو، آج بھی الحمدللہ ہماری زندگیوں میں عمل آ جائے تو خدا کی قسم جو چیزیں آسمان سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، پیران پیر بایزید بستامی کو حاصل انشاءاللہ ہم کو بھی ملے گی۔ اب اس کا چہرہ، اس کی داڑھی، اس کا لباس، تقویٰ بتا رہا تھا کہ اس کی زبان غلط نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میں فلاں کالج میں پڑھتا ہوں، کالج کو بھی جاتا ہوں تو حضرت میری عزت ایسے ہی ہوتی ہے ٹکنے سے اوپر، اور مجھے چھیڑتے ہیں حضرت، خود میرے اپنے مذہب کے ساتھیاں چھیڑتے رہے، مولی ذرا رہتے مجھے، یہاں بھی انداز چلتا رہے گا۔ میں صبر کرتا ہوں ان کے حق میں دعا دیتا ہوں۔ تب جا کر میں نے پوچھا کہ بابا وظیفہ کیا ہے کہ آپ کے خواب میں اتنی مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہونی ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ شاید روزانہ رات کو 5-6 ہزار مرتبہ درود پڑھ کر سوتا ہوگا اور اتنے پارے قرآن پڑھ کر سوتا ہوگا،
یا اور بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے وظائف ہیں وہ پڑھ کر سوتا ہوگا، اس لیے نبی کی زیارت ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں سادہ سیدھا انسان ہوں، عمل سادہ سیدھا کرتا ہوں حضرت، جہاں تک مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے خواب میں نبی کی زیارت کس وجہ سے ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت۔ میں باہر کے ماحول میں تو دور کی بات، خود کالج کے اندر بھی میں کبھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا۔ نظروں کی حفاظت ہو، نتیجے اور ثمرے بڑے اچھے نکلتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء نے فرمایا کہ دو چیزوں کی حفاظت اگر ہو جائے، ایک نظر اور ایک پیٹ کی، تو نتیجے بڑے اچھے، ورنہ ایمان کو خطرہ ہے، ایمان کو خطرہ۔ اور خواب کی تعبیر بیان کرنے کا جو بہترین علم تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا، اور حضرت ابوبکر کے بعد اولیاء میں اور ائمہ میں، مفسرین اور محدثین میں سب سے زیادہ علم اللہ اکبر لکھا ہے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ ایک مطلق حضرت امام محمد بن سیرین فقیہ تھے، لیکن آپ کو یہی پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد بن سیرین کی ایک بہن تھی جس کا نام فاطمہ بنت سیرین۔ عورتوں کا شاید انتظام نہیں، اس ٹیلی کارڈ سے انشاءاللہ تعالیٰ چلا جائے یا آپ جا کر سنا دے، محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی ایک بہن تھی جن کا نام فاطمہ بنت سیرین، جو عمر میں حضرت محمد بن سیرین سے بڑی تھی۔ اور میرے دوستو کیا اتفاق ہے، بھائی حافظ، بھائی عالم، بھائی مفسر، بھائی محدث، بھائی فقیہ ہے، تو ادھر بہن بھی حافظہ، ادھر بہن بھی عالمہ، ادھر بہن بھی مفسرہ، ادھر بہن بھی محدثہ، ادھر بہن بھی فقیہہ تھی، اور سونے میں سہاگا۔ خود محمد بن سیرین فرماتے ہیں میرے بہن کا تقویٰ اور میرے بہن کا پردہ میں شان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بہن کے بعد آنے والی عورتوں میں شاید کہ کسی کو نصیب ہو۔ جنازہ جب نکلا حضرت فاطمہ بنت سیرین کا، رو رہے تھے محمد بن سیرین، ساتھیوں نے، دوستوں نے صبر اور تسلی دی، تو تب تعزیت میں حضرت محمد بن سیرین نے اپنی بہن کی سیرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بھائیو میری یہ وہ بہن ہے، آج تیسری مرتبہ اس کا جسد باہر نکلا ہے، اس کی پوری پیدائش میں اپنی پوری زندگی میں تیسری مرتبہ باہر نکلنا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد شادی تک یہ اپنے گھر سے، بالغ ہونے کے بعد شادی تک اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اور شادی کے بعد حج کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نکلا، تیسرا اس کا جنازہ گھر سے باہر جانا۔ کوتمیر کو بھی آفات، کریپت کو بھی آفات، پیاز کو بھی آفات، پانی کو بھی آفات، کپڑے کو بھی آفات، اسکول کو بچے کو چھوڑنا کا تو آفات۔ جس گھر کی عورتیں باہر ہو اور جس گھر کے مردوں کو عورتوں کا پردے کا خیال نہ ہو، ان گھروں کے اندر ہیرو تو پیدا ہو سکتے ہیں لیکن حفاظ اور علماء متقی پیدا نہیں ہو سکتے۔ بات سنو، قرآن پر آ گئی بات۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں خود خیرات میری بہن سے سیکھا، میرے سے اچھا حرف ذات نکالنا میری بہن پاتا تھا۔ پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ڈیفیکل مخرج جو ہے وہ واض کا مخرج ہے، خاص طور پر مدارس عربیہ میں اس پر محنت کرائی جاتی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے حتی الامکان اس مخرج کو ادا کرو، ادا کرنے کے بعد یہ حرف ادا کرتے کرتے نیت اور ذہن میں یہ لاؤ کہ میں یہ حرف پڑھ رہا ہوں، ورنہ نماز حاصل ہو جائے گی۔
ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ میں 2 جگہ پر حرف ضاد آتا ہے، غیر المغضوب علیہم، مغضوب یہاں واد آیا، ولا الضالین یہاں واد آیا۔ یہ 2 جگہ پر بڑی احتیاط کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے، ورنہ نماز فاسد ہو جائے۔ مولانا مفتی شفیع صاحب جواہر الفقہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو پیش کیا ہے، حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں میرے پیاروں، بڑی گہرائی میں چلا گیا۔ ایک تو قرآن پڑھنے والے امت میں نہیں ہے، دوسرا پڑھنے والے ہیں تو صحیح پڑھنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات آئی کیوں؟ جتنی محنت اور فکر یہ علماء کر رہے ہیں قوم کی، کوئی نہیں کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا ذہن کیا کہ بھائی عالمہ کی کیا ضرورت، ہمیں چاہے تو امامت کر سکتے، خطابت کر سکتے، نہیں کر سکتے اگر مدرسہ میں پڑھے نہیں کر سکتے اگر مدرسہ میں نہیں پڑھے، کیونکہ تلاوت گھر کے اندر روٹی پکانا نہیں ہے، اللہ کا کلام صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ کا کلام تو اتنا مقدس ہے، نازل اللہ کیے ہیں، میرے نبی کے قلب اطہر پر نازل کیے ہیں۔ ساری امت میں خدا کی قسم میرے نبی سے اچھا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، باوجود اس کے اللہ نے میرے نبی کو قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرماتا ہے، محمد آپ پر قرآن نازل ہوا، مطلب یہ نہیں کہ آپ جیسے چاہے قرآن پڑھے، آپ کو یہ قرآن ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم نے اتارا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ غرض ان باتوں کو یہاں چھوڑو، میں لے کر تو چلا گیا، میرا رب لے کر گیا، لیکن فکریں علماء کرام کر رہے ہیں، بچے ہمارے ہیں، ان کے ایمان کی فکریں علماء کرام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ حالات، یہ 3 چیزوں کو رکھ کر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف تجربہ عقل کو رکھ کر دنیا کو نہیں دیکھتے، قرآن اور حدیث پھر حالات، یہ 3 چیزوں کو رکھ کر ہم دنیا اور زمانے کو دیکھتے ہیں، تو ہم کو الحمدللہ علماء کرام کو حقیقت نظر آتی ہے۔ اس لیے علماء چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی، قوم کے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، اسلام کی حفاظت ہو جائے، اعمال کی حفاظت ہو جائے، کیونکہ میرے دوستو اس بات کو ذہن میں رکھو، اب دشمنوں کا نشانہ ہم نہیں ہیں، دشمنوں کا نشانہ یہ بچے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری عمر ہو چکی ہے، اب آنے والا زمانہ یہی ہے، ان کا ایمان خراب کرو تو پھر ہمارے ہم مقاصد میں کامیاب ہو جائیں۔ بڑی گہرائی میں چلا گیا میں، پڑھے لکھے اور حالات پر گہری نظر رکھنے والے علماء کے بعد جتنے حضرات اس وقت میرے سامنے بیٹھے جانتے ہیں، 2024 میں اگر خدا نہ خواستہ پرزنٹ حکومت آ گئی، انشاءاللہ آتی ہے، بولو انشاءاللہ، خدا نہ خواستہ ایک آ گئی، انہوں نے کئی پلان بنا کر رکھے ہیں، اس میں سے ہمارے بچوں کی اسکول کی تعلیم کا نصاب سلیبس بنا کر رکھے ہیں، جس کا نام انہوں نے دیا ہے NEP، نیو ایجوکیشن پالیسی۔ نیو ایجوکیشن پالیسی کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں اسکول کھولے تو تمہیں جو چاہے پڑھا نہیں سکتے، میں اسکول کھولیا تو میں جو چاہے وہ پڑھا نہیں سکتا، کون سے مذہب والے جو چاہے تو وہ پڑھا نہیں سکتے۔ ہمارے بچوں کو یعنی ملک کے بچوں کو، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو،
کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو، ان کو کیا پڑھانا یہ فیصلہ پینشن حکومت کرے گی۔ اور وہ کیا کرے گی؟ ہم نے 7 سال سے دیکھ لیا، 8واں سال چل رہا ہے، ان کی پالیسیوں کا کیا حال ہے، ان کے ارادوں کا کیا حال ہے، ان کی نیتوں کا کیا حال ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب اگر وہ یہ نیو ایجوکیشن پالیسی لے کر آئیں گے تو پھر وہ لا کر داخل کریں گے اپنے دھرم کی تعلیم۔ گیتا داخل کریں گے، داخل کرے تو کرے، کیا حرج ہے؟ بھائیوں حرج نہیں تو اور کیا ہوگا؟ ان کا دل کچا، ان کا دماغ کچا، کچی دیوار ہے۔ اس وقت ان کے ذہنوں کے اندر جو بیٹھ جاتا ہے موت تک نکلتا نہیں، اور دوسرے دھرم کی کتابوں میں اس دھرم کے عقیدے ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ ان کے دل دماغ میں وہ عقیدے بیٹھ گئے تو ہمیشہ اللہ کے ایک ہونے پر ان کا شک رہے گا، نبی کے آخری نبی ہونے پر ان کا شک رہے گا، اسلام کے عقائد اور اسلام کے احکامات پر اب تک دشمن اعتراض کر رہے تھے، خدا نہ خواستہ وہ پالیسی کے ساتھ ہمارے بچے ان اسکولوں میں پڑھ لیے تو پھر اسلام کے احکامات پر دشمن اعتراض نہیں کریں گے، ہمارے اپنے بچے ہمارے سامنے اعتراض کریں گے۔ تو پھر کرنا کیا؟ اسکول میں پڑھانا نہیں، کیا 5-10 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں، بہت اہم بات بول رہا ہوں، بزرگوں کا دامن تھام کر بات کو آگے پھیلاؤ، انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ کرنا کیا؟ اسکول میں نہیں پڑھانا ہے، کیا نہیں پڑھائے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ پوائنٹ نہیں ہے۔ کیسا سوری نہیں پڑھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تمہارے بچے تو دور کی بات، ہمیں اتنے تقریریں کرنی پڑے گی، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو اسکولوں میں پڑھانے پر مجبور ہوں گے اس وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکول کی سرٹیفکیٹ کو، اسکول کی ڈگری کو، اسکول کے دستاویزات کو وہ انسان کی تمام ضروریات کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ معمولی دوا لے کر جانا، دوا بچہ خدا نہ خواستہ طبیعت خراب ہے، بچہ خدا نہ خواستہ، اللہ ہمارے بچوں کو صحت عطا فرمائے، بچے کی طبیعت خراب ہے، اسپتال جائیں گے تو سب سے پہلے اس کے اسکول میں کون سی اسکول میں پڑھتا ہے وہ کارڈ دکھانا پڑے گا، ورنہ علاج نہیں، مر گیا تو مر گیا۔ اس پوزیشن پر لا کر کھڑا کریں گے، میرے پاس پورا ریکارڈ ہے۔ ٹکٹ بک کرنا ہے، بچہ ہماری ٹکٹ بک کرنا ہے، ہمارا اپنا چھوڑو، اس وقت آدھار کارڈ لنک کر دیں گے، بچے کا نام نیچے چائلڈ ٹکٹ آتا ہے نا، اڈults آتا ہے، میل کی فیمیل آتا ہے، پھر بچہ کی بچی کی معلوم ہوتا ہے۔ جب بچے کا نام ڈالیں گے تو اس کی پینشن حکومت کے اسکول کا ایک نمبر دیں گے، وہ ڈالیں گے تو ٹکٹ بک ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ ٹیبلٹ میڈیکل کا بغیر پروف کے میڈیکل سے باہر نہیں نکلے گا، یہ پوزیشن پر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ میں یہ نہیں ڈرا رہا ہوں، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سانپ پیدا کیا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اگر زہر دیا ہے تو وہ زہر کو توڑنے کا تریاق بھی دیا ہے، درد دیا ہے تو دوا بھی دیا ہے، دیا ہے کہ نہیں دیا؟ نہیں ڈرا رہا ہوں میں آپ کو نہیں ڈرا رہا ہوں۔ قریب میں ایک جگہ پر گیا تو ایک مولانا نیو ایجوکیشن پالیسی پر اتنا ڈرائے کہ پورے پریشان ہو گئے۔ بعد میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج اس بیٹھنے کے بعد
کچھ اس درد کا علاج اور درد کی دوا بھی پیش کر دیا، تو تب جا کر علماء کرام کہنے لگے کہ مولانا اگر آپ آج نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم میں سے آج کتنے لوگوں کو شوگر آ جاتا ہے۔ ہماری دولت ہی ایمان، بولے نہیں ہماری دولت ہی ایمان، ایمان ہماری دولت، ہمارے بچوں کی دولت۔ آج آدھا گھنٹہ ہم نے یہ بچہ نہیں دیکھا تو پریشان ہو جاتا بحیثیت باپ کے۔ ہماری دلی تمنا یہ ہے کہ ہمیں جیسا یہاں مل کر ہی جنت میں بھی ویسے مل کر رہنا۔ جنت میں مل کر کب رہیں گے؟ باپ اور بیٹے کا ایمان ایک ہو تو مل کر رہیں گے، اگر مذہب الگ ہو تو باپ کہیں بیٹا کہیں۔ نہیں ڈرا رہا ہوں میں آپ کو، ان لوگوں کے منصوبے نہیں۔ فرعون کے ماحول میں موسیٰ کو بچانے والے اللہ، نمرود کے ماحول میں ابراہیم کو بچانے والے اللہ، ابو جہل کے ماحول میں میرے نبی کو، ابو بکر اور عمر کو بچانے والے ہمارے اللہ۔ کیا اس سے بھی بدتر ماحول ہے کہ اللہ ہم کو نہیں بچائیں گے؟ بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لنک کر کے چھوڑ دیں گے نیو ایجوکیشن کو، بحالت مجبوری وہ وقت آئے گا تو اور علماء کرام بیٹھ کر سوچیں گے، دانشوران بیٹھ کر سوچیں گے، عقل مند بیٹھ کر سوچیں گے، وہ وقت آ گیا تو پھر اس کا دفاع کیا ہونا۔ لیکن مقدمے میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آ گیا تب بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک گھنٹہ، زیادہ کچھ نہیں، ایک گھنٹہ پابندی کے ساتھ مولانا کا جملہ جو نظامت میں بیان ہوا، فرض عین سمجھ کر ہمارے بچوں کو مکتب بھیج دو، انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بچوں کے ایمان کے خطرے کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دارالعلوم دیوبند بھیجو نہیں کہتا، سبیل الرشاد بھیجو نہیں کہتا، باقیات الصالحات بھیجو نہیں کہتا، یہ آپ کے آگے کے ارادے ہیں۔ ایمان اور یقین اور آخرت پر بھروسہ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنے بچے کو صرف ایک گھنٹہ دارالعلوم دیوبند بھیجنا فرض کفایہ، باقیات الصالحات بھیجنا فرض کفایہ، سبیل الرشاد بھیجنا فرض کفایہ، دیگر اطراف اکناف کے جو مدرسے قیام و تعام کے ہیں ہمارے اپنے بچوں کو بھیجنا اور پڑھانا فرض کفایہ ہے۔ لیکن روزانہ ہمارے اپنے محلے کی مسجد یا کہیں اور قرآن کی تعلیم کا جو نظام ہے جسے مکاتب کہتے ہیں، مکتب کو بھیجنا فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے، فرض عین۔ کیا ہے؟ ذمہ داروں پردٹور میں کتنے مسجدیں ہیں، کون ہے مجھے نہیں جانتا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں مکاتب کے جلسے میں یا مجالس کے جلسے میں یہ عاجز ان باتوں کو پیش کرتا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے مسجدوں کے ذمہ داروں کی، وہ صدر بن کر نام کے اور سیکرٹری بن کر نام کے، ممبر بن کر نام کے عہدوں پر ایسے نہ بیٹھو جیسے حدوں میں سام بیٹھتا ہے۔ کام کرو، کام محنت کرو، جمعے کی چادر سے انشاءاللہ تعالی مسجد کا نظام چلے گا، اور اکثر مسجدیں جمعے کے چادر اور ڈبے ہی سے چلتے ہیں، صدر صاحب کے اون تحفے سے نہیں چلتے۔ چلے گا مسجد کا نظام، جس کے پاس وقت ہے وہ مسجد کی ذمہ داری قبول کرے اور مساجد کے مکاتب کو مضبوط کرے، مضبوط کرے، کیونکہ 5-6 سال کا وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر، 5-6 سال تو بہت بڑا وقت بتا دیا۔ آج کی تاریخ ریکارڈ ہو رہی ہے اس حادث کی بات، پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج کی تاریخ کیا
2020 پر 3 جون 7 تاریخ ہے آج. 23 آدھا ہو گیا, 24 آدھے پر الیکشن ہے. خدا نہ خواستہ وہ سرکار آ جائے, وہ حکومت آ جائے, وہ تمام پلان ہو جائیں گے. اس سے پہلے اگر ہم ہمارے بچوں کو 1 گھنٹہ مکتب بھیج کر ان کے ایمان کی حفاظت, اعمال کی حفاظت, عقائد کی حفاظت کا کام کریں گے, مجبور ہو کر بچہ اسکول کے اندر کچھ بھی کر لے, باہر نکلنے کے بعد اس کا دل اللہ ہی سے جڑے گا. مکاتب کو بھیجو. ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے بچوں کی الحمدللہ, وہ بھی اوائڈ کر تو سمجھ رہے نہیں, رکاوٹ کر کو الحمدللہ ایک زبردست تعداد ہے ہماری. دشمنوں پریشان ہوئی, آپ پھر کیسا لگا, خود رزلٹ نکال لیے. 2020 پر 3 چل رہا ہے, 2030 پر 5 کو اس ملک کا پی ایم ان کے قوم کا ہوگا. میجارٹی ہو جائے گی ہندوستان میں مسلمانوں کی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اتنی تعداد ہے ہمارے پاس الحمدللہ. کسی قوم میں لاک ڈاؤن میں بچے پیدا نہیں ہوئے تو ہمارے قوم میں 600. کیا ہوتا تھا؟ کون سے بھی قوم میں ہوئے کیا پوچھو. الحمدللہ مجھے کیسا معلوم کر دو, لاک ڈاؤن میں بھی مجھے فون کر کو نامہ پوچھتے تھے. بولا کیا کہیں یہاں کا بھی ڈسٹینس میں کر دیں کیا. جماعت ہے ہمارے پاس, ایک تعداد ہے ہمارے پاس, ان پر محنت کرو. صرف آپ کا کام تو پڑھانا تھا, اب صرف آپ کا کام بھیجنا ہے. جو پڑھانا ہے یہ علماء کرام پڑھائیں گے بس. اور آج کل تو مکاتب میں اتنی اچھی تعلیم ہو رہی ہے مولانا, الحمدللہ دل باغ ہو جاتا, دل سے دعائیں نکلتی ان علماء کرام کو. اتنی زبردست تعلیم ہو رہی ہے. آج سے 15-20 سال پہلے بھی تعلیم ہوتی تھی, لیکن قرآن کی تعلیم تجویز سے نہیں ہوتی تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تو مکاتب میں حضرات علماء اتنی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں جن کا بدلہ آسمان میں آخرت میں اللہ دے گی. اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجو, مکتب بھیجو. کسی گھر کا بچہ مکتب گئے بغیر نہیں رہنا. صرف بچے نہیں, ہمارے 10, 12, 15 سال کے 20 سال کے نوجوان بھی آج تک قرآن کیا نہیں معلوم ہے. کھانا کھاتے وقت پھر منکلا میں ایک بات بولا تھا, حضرت شاید پریشان ہو جائیں گے, یہ بات بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک نوجوان کا فون آیا, ذرا عجیب اردو سے بات کیا, مولانا جی نے آپ سے کچھ بات کرنا ہے. میں نے کہا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ میں یہیں کا ہوں. اگر آپ یہیں کے ہیں تو پھر آپ کے بات کرنے کا انداز یہ نہیں رہے گا کہ یہ تو بنگلور کی اردو تو معلوم نہ کرنا, بنگلور کی اردو, کردٹور کی اردو, ہمیں مولوی صاحب سے بات کرتے تو کیسا بات کرتے ہیں. صاحب اچھا ہی ہے مولوی صاحب, کہیں تمہیں کہیں کدھر نہیں, کیا کہ پوچھنا کدھر کی پوچھنا سمجھ میں. اب انہیں عجیب انداز سے یو پی, بہار اور گجرات اور راجستھان کے انداز پر بات کرنے لگا کہ مولانا جی میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. کیا کی کدھر کی؟ میں نے کہا کہ آپ کہاں کے, میں یہیں کا ہوں. تو پھر آپ کی انداز گفتگو نہیں, میری پوری جو سرکل ہے وہ ادھر ادھر کے لوگ ہیں تو میں نے ہندی پر زیادہ محنت کی ہے. اچھا کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. ساری دنیا اس وقت قرآن کو جانتی ہے
مسلمان تو مسلمان غیر مسلم کے قرآن کو جانتے ہیں، کتنے پارے غیر مسلموں کو معلوم، کتنے سورے غیر مسلموں کو معلوم۔ ایسے دور میں انہیں کالج میں پڑھا ہے یا کچھ کیا بہت بڑی کمپنی میں کام کر رہا ہے، اس نے پوچھا مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے قرآن ایک ہے کہ دو ہے؟ یہ پوچھ رہا ہے، میں سکتے میں آ گیا، اللہ کیا پوچھ رہا ہے انہیں؟ ارے پریانی اپنے جگہ پر، پارے کتنے نہیں معلوم اپنی جگہ پر، سورتیں کتنے ہیں اپنی جگہ پر، آیتیں کتنے ہیں معلوم نہیں اپنی جگہ پر، قرآن کتنا ہے یہ تک نہیں معلوم۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو نہیں معلوم کیا؟ نہیں مولانا جی مجھے نہیں معلوم، اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ پراپر مسلم ہیں یا کنورٹڈ؟ ہو سکتا نا؟ اس نے کہا کہ مولانا جی کیوں ایسا سوال کر رہے ہیں آپ، میرے باپ دادا سب مسلمان ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ پراپر مسلمان ہیں اور آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے ماحول نہیں ملا۔ بعد میں نے پوچھا کہ آپ قرآن پوچھ رہے ہیں کتنے ہیں تو پڑھے بھی نہیں رہیں گے، پھر بھی میرا سوال بیکار ہے، پوچھ رہا ہوں آپ قرآن نہیں پڑھے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اب تک قرآن نہیں پڑھا ہے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا، یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ خدا را مکاتب کو مضبوط کرو، خود تمہیں بھی وہ پڑھو، بوڑھے پڑھے، جوان پڑھے، مرد پڑھے، عورتیں پڑھے، لیکن خاص محنت ہو بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر باتیں اپنی جگہ پر رہ گئی، وقت کا تقاضا ہے، مجھے سفر بھی کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ مجھے نہیں معلوم کہ پورے ٹور میں ہر مسجد میں مکتب ہے، الحمدللہ، اور مسجد کے علاوہ بھی کہیں نظام ہے تو پھر وہاں بھی پڑھاؤ، سہولت دے کر ہے مکاتب میں پڑھانے والے، لیکن کوئی بچہ مکتب میں گئے بغیر نہ رہے، بڑے محنت کرے، نتیجے اچھے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پڑھائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک کتاب کا اعلان آیا ہے کہ ہمارے شیخ رب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی اس وقت سارے عالم اسلام کے بڑے اولیاء میں سے ہیں۔ حضرت کی ایک بہترین کتاب ہے گھر جنت کیسے بنے۔ اس کتاب میں شوہر کے کیا حقوق، بیوی کے کیا حقوق، بچوں کے کیا حقوق ہیں، سب اس میں لکھے ہیں۔ صرف 10 کتابیں باقی رہ گئی ہیں، آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں خریدیں، پڑھیں، عمل کریں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔